جو 4 شادیاں کرتا ہے اس کی بیوی کو کم از کم یہ تو پتا ہے نا کہ یہی ہیں, اور آج اس کی باری, آج اس کی باری, تو دماغ سکون میں آ جاتا ہے. جو بیوی ایک رکھتا ہے لڑکیوں سے دوستیاں بہت کرتا ہے, اس کی بیوی کو تو کبھی سکون ہی نہیں آتا کہ پتہ نہیں اب کس کے چکر میں پڑا ہوا ہے یہ, پتہ نہیں کس کے چکر میں, وہ تو سکون میں ہی نہیں آتی, کبھی ڈپریشن میں مر جاتی ہے تھوڑے دنوں میں, یا پھر خود بھی حرکتیں شروع کر دے گی وہ. یا تو چائے پی لو یا بیان کر لو, کیا کرو جلدی سے کر لو. ٹھنڈی چائے یار مزہ نہیں آتا جب تک چائے دو نا. چائے ایسی ہونی چاہیے 3 آدمی پھینکو. ایک نے کہا کہ میرے ابا ایسی چائے پیتے ہیں, بالکل چولہے سے گرم گرم چائے کپ میں نکالی اور پی گئے. اس نے کہا بھائی کچھ بھی گرم نہیں ہے, میرے ابا کیا کرتے ہیں, کیتلی سے کپ میں نکالیں گے تو تھوڑی دیر کچھ تو ٹھنڈی ہوگی نا, وہ ڈائریکٹ کیتلی سے منہ لگا کے پیتے ہیں. اب تیسرے کے پاس پھینکنے کے لیے بچا نہیں تھا کچھ. تیسرے نے کہا میرے ابا دودھ پتی پانی پی کے چولہے پہ بیٹھ جاتے ہیں, پکتی ہی ان کے پیٹ میں. یہ جو کہاں رہ گئی چائے تھوڑی سی جو بچی ہے, پی لی, میں تو گرم کروا, چلو اللہ خیر فرمائے. اچھا خیر, میں تو سوچ رہا تھا وہ تو گرم کروا لوں میں. اچھا خیر, تو بچپن کا دوست تھا, وہ بات کرتی بھائی بھائی ہیں, باتیں ہوتے ہوتے یہ ہو گیا پاگل, عاشق ہو گیا. اب نہ لڑکی ایسی کہ اس سے لائن مارے گی, اس کو پتا تھا کہ یہ تو اپنے شوہر کو بتا دے گی, مار دیں گے, جان سے بھی مار دیتے ہیں وہاں تو لوگ. تو اس نے ایک ہیلا سوچا کہ دوست کو قتل کر دو کسی طریقے سے, جان سے مار دو, یہ بیوہ ہو جائے گی تو میں بیوہ کو پیغام بھیجوں گا اور لوگ بھی کہیں گے یار دیکھو مفتی طارق مسعود صاحب کا بیان سن کے شادی کس سے کر رہا ہے, ایک بیوہ سے کر رہا ہے. لوگ بھی کہیں گے ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اور مزے بھی ہو جائیں گے اور شادی بھی. اور شیطان پھر پٹیاں پڑھا دیتا ہے کہ دوست کو قتل کریں گے وہ شہید ہوگا, وہ جنت میں چلا جائے گا, اور ہم قتل کریں گے تو ایک شخص نے 100 انسانوں کو قتل کیا تھا, توبہ کی, اللہ نے توبہ قبول کر لی, تو میں بھی توبہ کروں گا, اللہ میری توبہ. یہ شیطان ساری پٹیاں پڑھا رہا ہوتا ہے. تبھی تو عبداللہ بن عباس کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ کیا قاتل کی توبہ قبول ہو جاتی ہے. عبداللہ بن عباس سمجھ گئے کہ یہ جو ہے نا کسی کی قتل کا ارادہ کر رہا ہے, اور اس کا ارادہ ہے قتل کر کے میں کیا کروں گا, توبہ. تو عبداللہ بن عباس نے فرمایا نہیں ہوتی توبہ قبول. صحیح ہے نا, مسئلہ تو یہی ہے کہ ہوتی ہے مگر تیرے جیسے کم بختوں کی نہیں ہوتی, یعنی ان کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی ہے. تو اب کیا ہے, تو اس شخص نے کیا کیا, دریا پہ لے جا کے نا کہیں ٹہلنے کے لیے نکلے, تنہائی میں تیز دریا تھا, تو وہاں لے جا کے کنارے پہ اس کو دھکا دے کے وہ بیچارہ دریا میں گرا ہے. اب دریا کی موجوں کے حوالے وہ تو مر گیا, لاش کا بھی پتہ نہیں کہاں ہے. اب گھر والے تلاش کر رہے ہیں بندہ گیا کہاں, اس نے ثبوت نہیں چھوڑے کوئی شک کرے میرے اوپر. پولیس انکوائری کے لیے آئی ہے, تفتیش ہو رہی ہے, بھائی کہاں گیا بندہ, تلاش کر لیا, مسجدوں میں اعلانات ہو گئے. پولیس نے پھر کہا کہ بھائی یہ اس کا قریبی کون ہے جی, یہ ہے, اس پہ تو کوئی شک ہی نہیں کر سکتا, یہ تو بچپن کا دوست ہے, یہ تو وہ, اور وہ خود جو قتل کرتا ہے نا بعض سب سے زیادہ انکوائری وہ کر رہا ہوتا ہے, FIR وہ کٹاتا ہے سب سے پہلے جا کے. وہ رو بھی جنازے میں سب سے, جنازہ تو نہیں ابھی تو پتہ ہی نہیں تھا, کہ رو بھی سب سے زیادہ رہا میرا بھائی کہاں گیا, ہائے 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 میرا دوست کہاں گیا. آپ کو پتہ ہے پولیس کو آپ جتنا مرضی برا بھلا کہو نا, لیکن جب پولیس تفتیش پہ آتی ہے نا تو اچھے اچھوں کو نکال لیتی ہے. ابھی ہماری سر سید تھانے کی پولیس نے ڈاکوؤں سے مقابلہ کیا ہے, 4-5 ڈاکو پھڑکا دیے. مجھے اتنا اچھا لگا جب میرے پاس ویڈیوز آئی نا, تو ہمارے علاقے کے SHO صاحب کو میں نے آڈیو بھیجی, تاج نام ہے ان کا SHO صاحب کا. میں نے کہا سر دل خوش ہو گیا, اور ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارے علاقے کی پولیس نے یہ کام کیا. 3 مقابلے میں اپنے علاقے کی پولیس کے دیکھ چکا ہوں اپنی آنکھوں سے, ایک تو 2 اپنی آنکھوں سے, اور ایک ڈائریکٹ اپنی آنکھوں سے 2 کی ویڈیو دیکھی ہے, اور ایک ہمارے قریبی ریلیٹیو نے بھی دیکھا وہ وقت. ایک یہاں ڈاکوؤں کا مقابلہ کیا UP پہ پھڑکا دیے, اور باقاعدہ دو بدو جنگ ہوئی ہے. ایک تو یہاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اس کے میں نے ویڈیو بھی بنا کے ڈالی تھی, وہ پکڑے ڈاکو انہوں نے. تیسرا یہ جو ابھی واقعہ ہوا ہے, بڑے بڑے لمبے ترنگے 4-5 ڈاکو تھے, گھر میں گھسے, انکوائری ہوئی, پولیس کا مقابلہ ہوا, الحمدللہ سب کو پھڑکا دیا. تو جہاں پولیس کوئی غلط کام کرے تو اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے, وہاں اچھے کام پہ حوصلہ افزائی بھی بنتی ہے کہ نہیں بنتی. اب میں نے کسی کو بتایا ہماری پولیس نے یہ کام کیا, ابے ڈرامہ ہے, ابے تمہارے سوچ ہی کیا ہے, اس قوم کے ساتھ اچھا کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچ لو. یہ اچھے کو بھی اچھا کہنے کے لیے ایگری, اتنی نیگیٹو سوچ. اور پولیس والوں جو رشوت لیتے ہیں غلط کرتے ہیں, حرام ہے, لیکن ان کی آمدنیں دیکھو ذرا جا کے. پٹرول جو بائک کا پٹرول ہے نا, اس کے پیسے گورنمنٹ سے نکلوانے کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. تو بہت سسٹم ہمارا بہت گندا ہے. میں پھر بھی یہ نہیں کہہ رہا پولیس کے لیے رشوت لینا حرام ہے, جو حرام ہے وہ حرام ہی ہے, جائز نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری تنخواہیں کم ہے تو مفتی صاحب نے کہا ہمارا گزارا اس کے بغیر نہیں, تو حرام حرام ہی رہے گا, وہ حلال نہیں ہو جائے گا. اچھا بھائی, تو وہ کیا ہے کہ اس نے دھکا دے کے اس کو دریا میں گرا کے مار دیا. اب مار دیا تو بندہ گیا, اب تلاش ہو رہا ہے, تو پولیس انکوائری کے لیے آئی ہے. پولیس نے پھر نکالا, اس کو پکڑا, اس کے دوست کو, اور جو اس کو ٹارچر کیا یا کسی بھی طریقے سے پھر اس نے اگلا کہ میں ایسے جا رہا تھا, میں نے ایسے دھکا دیا. پھر پوری انکوائری ہوئی تو یہ بات سامنے آئی ہے.
اب اس کی لاش پتہ نہیں ملی ہے نہیں ملی, کہاں گئی, تو شاید کہیں جا کے مل گئی ہو, اب جنازہ ہو گیا, باہر اللہ اس کی مغفرت کرے. تو یہ ہے بے پردگی کا وبال. جو آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہو نا, لڑکے لڑکیاں بیٹھے ہیں, یہ دیکھو ان کو تو کچھ بھی نہیں ہو رہا, یہاں تھوڑی ہوگا کچھ, ان کو یہاں تھوڑی ہوگا. سب سے زیادہ میرے بھائی اسلام فوکس کرتا ہے اپنے فیملی سسٹم کو بچاؤ, وہ پردے کے بغیر بچنا ممکن نہیں ہے.